جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یحدث عن فترۃ الوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بندش کے زمانے کو بیان کر رہے تھے۔ فترہ کہتے ہیں گیپ آ جانا، وقفہ آ جانا، یا بعض دفعہ فترہ عربی کے اندر چھٹی کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جو کام نہ ہو رہا ہو تو اسے ہم فترہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک زمانہ تھا، یعنی جو آپ نے پچھلی روایت سماعت فرمائی کہ جس میں غار حرا کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے گئے اور چادر تان کے لیٹ گئے، اور پھر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس اماں ختیجہ لے کر گئیں، یہ آپ سارا سماعت فرما چکے ہیں۔ تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مطمئن اور اضطراب کی حالت سے نکلنا آپ کا ضروری تھا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، جب کوئی انجانی چیز دیکھے تو وہ اس کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی حالت دیکھ کر آپ کا دل لرز اٹھا۔ اب یہ فترہ وحی کتنا عرصہ تھا، تو مختلف روایات سے مختلف استدلالات کیے گئے ہیں، صحیح تعداد کسی روایت کے اندر نہیں آئی۔ محدثین نے اپنی فہم اور اپنے اجتہاد کے مطابق کسی نے 6 ماہ لکھا، کسی نے 2.5 ماہ، اور کسی نے 3 سال تک لکھا کہ وحی نہیں آئی۔ واللہ اعلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس ہاں اتنی بات ضرور ثابت ہے کہ وحی کا سلسلہ جو تھا وہ منقطع ہوا، کچھ ٹائم کے لیے رک گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فترہ کے دوران فبینا انا امشی، اسی دوران میں چل رہا تھا مکہ کی کسی وادی میں، تو سمعت صوتا من السماء، میں نے آواز سنی آسمان سے، ایک آواز آ رہی تھی۔ فرفعت بصری، میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا اور دیکھا کہ آواز کس چیز کی ہے۔ فَإِذَا الْمَلَكُ، بس اچانک میں دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ الذی جاءنی بحراء، وہ جو میرے پاس غار حرا میں تشریف لایا تھا، یعنی وہی جبریل امین دوبارہ۔ قاعد علی کرسی بین السماء والارض، وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا تخت اس قدر بلند ہے کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلا ہوا ہے، اوپر سے نیچے تخت ان کا تخت ان کی کرسی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لمبائی بیان کی کہ زمین سے لے کر آسمان تک وہ تخت ہے، اور آگے انشاءاللہ روایت آ جائے گی کہ حیت بتائی تو فرمایا کہ ان کا ایک پر مشرق کی جانب اور ایک مغرب، یعنی ایک نے مشرق کو ڈھانپا ہوا تھا اور ایک نے مغرب کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس قدر وسیع اور اس قدر بڑی عظیم خلقت رکھنے والے ہیں حضرت جبرائیل، اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں نے دیکھا تو فجوئست منہ رعبا، پھر میں گھبرا گیا رعب کی وجہ سے، اتنا ان کا رعب اور دبدبا تھا۔ حتی ہویت الی الارض، یہاں تک کہ میں گر پڑا زمین پر۔ اب کیا فرشتے کا رعب انبیاء سے زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، انبیاء سے زیادہ نہیں ہوتا، انبیاء کی عظمت بھی زیادہ ہے فرشتوں سے، لیکن ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اس اعلیٰ منصب پر فائز نہیں ہوئے، ابھی ابتدائی دور ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ اچھی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی انجانی چیز دیکھتے ہیں تو اس سے مانوس ہوتے ہوئے آپ کو کچھ وقت لگتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تو اس لیے رعب تھا۔
فجئت اہلی، میں دوبارہ اپنے اہل ویال کے پاس آیا، فقلت، میں نے دوبارہ کہا، زملونی زملونی، مجھے اوڑھنی اڑاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دی گئی، آپ نے سر سے پاؤں تک تانی اور پھر لیٹ گئے چت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، جب آپ پر کوئی پریشانی ہوتی تو آپ لیٹ جاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یا ایہا المدثر، یعنی ثابت ہوا اس روایت سے کہ وحی کے انقطاع کے بعد جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ یا ایہا المدثر تھی، اور کچھ روایات سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ یا ایہا المزمل ہے، دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں۔ تو محدثین کرام بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدائی آیات ایک ساتھ نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ مدثر اور مزمل کا معنی ایک ہی بنتا ہے، اوڑھنی اور کمبلی تان کے سونے والے، تو مفہوم ایک ہی ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ پیغمبر ڈراتا نہیں ہے جس طرح ڈاکوؤں کا ڈرانا ہوتا ہے، چور کا ڈرانا ہوتا ہے، نہیں، پیغمبر کا ڈرانا کا مطلب ہے آگاہ کرنا۔ شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں اور مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں آگاہ کرنا، یعنی ایک ڈرانا کافر کا ہے، چور کا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈراتا ہے، اور ایک ڈرانا ماں کا ہے، تو ماں کا ڈرانا آگاہ کرنا ہے، بیٹا اس چیز کے قریب جائے گا تو جل جائے گا، تو وہ دفع مضرت اور جلب منفعت کے لیے ڈراتی ہے، نفع حاصل کرنے کے لیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ روایت آئے گی انشاءاللہ نبی علیہ السلام نے سنتے ہی کہا اللہ اکبر، جب نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تو اماں خدیجہ نے سن کے بھی کہا اللہ اکبر، یعنی اس وقت سے پھر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے۔ ایک تو معنی ظاہری معنی ہے کہ اپنا لباس پاک رکھیے گا، کیونکہ اس کے بعد اب وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی ظاہری صفات، اپنی عادات، اپنی خصلتیں، عادتیں پہلے سے زیادہ پاک اور صاف کر لیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور گندگی سے، پلیتی سے میرے محبوب بچ کے رہنا ہے۔ ایک تو یہ ظاہری مطلب ہے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہے اور اب تو ناپاک جگہوں کے قریب سے بھی نہیں گزرنا، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرک اور نجاست، یہ شرک نجاست گندگی ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے، شرک خانے کے قریب بھی نہیں جانا، اور مشرکین سے ناطہ توڑیے۔ ثم حمی الوحی وتتابع، پھر وحی کا سلسلہ چل پڑا، یعنی گرم ہو گیا معاملہ، یعنی وحی لگاتار آنے لگی، اور وتتابع، پہ در پہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور مدارک، تفسیر مدارک کے اندر اضافہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین کو جب دیکھا تو انہوں نے آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک رسول اللہ، بے شک آپ گھبرائیے نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روب والا سلسلہ ختم ہوا اور پھر وحی شروع ہو گئی۔